السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حواسِ خمسہ میں سے آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تیسری حص قوت سامعہ، یعنی سننے کی صلاحیت رکھنا، جس سے سننے کی صلاحیت ہمیں پیدا ہوتی ہے، اس کے اعلیٰ کان ہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ سماعت کا اعلیٰ کان ہے، جس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو بیرونی یعنی باہری حصہ، اس کے بعد جو امواج کو جمع کر کے درمیانی حصے میں لے آتا ہے، بیچ کا حصہ درمیانی، اور وہاں پہنچ کر امواج میں اور تیزی پیدا ہوتی ہے۔ پھر تیسرے حصے میں یعنی عصب سمع کو، یعنی سننے کے جو اعصاب ہوتے ہیں، وہاں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ تحریک دھیرے دھیرے وہ اعصاب دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر دماغ آواز کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس کو پہچان کر اپنے ذخیرے میں اسٹور کر لیتا ہے، یعنی اپنے میموری میں اسٹور کر لیتا ہے۔ آواز کی کیفیت سے یہ اطلاع ملتی ہے، پہلے اور دوسرے حصے کے درمیان ایک تنبور جھلی کا بنا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈرم سا ہوتا ہے جس پر اول صدمہ ہوا کی موج کا پڑتا ہے۔ تو اس جھلی پر جب ہوا کی موج ترنگوں کا ویو کا جو ہے صدمہ پہنچتا ہے، یعنی دھکا لگتا ہے، جو چند وسیلوں سے دماغ میں پہنچتی ہے، تو یہ آواز کی حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کو اعصاب سمع دماغ تک پہنچاتے ہیں اور دماغ کان آواز کو سنتا ہے اور پہچانتا ہے۔ آواز ایک حرکت ہے جو ہوا کے ذروں میں تلاطم پیدا کرتی ہے، یعنی ہوا کی جو لہریں ہوتی ہیں، ہم منہ سے بولتے ہیں تو وہ لہریں پچکتی اور پھولتی ہیں، اور دھیرے دھیرے یہی پچکنا اور پھولنا ہمارے کان تک پہنچاتا ہے۔ کان کے پردے پر حرکت ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اس کو سنتا ہے اور پھر اس کو سمجھ لیتا ہے کہ کس چیز کی آواز ہے۔ اسی واسطے قدرت نے ہوا کو ایسا لطیف بنایا ہے کہ ایک معمولی سی حرکت سے اس میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ وقت ہوا میں نہ ہوتا تو آواز نہ پیدا ہوتی، آواز نہ ہوتی تو ہم کو کسی بھی چیز کی بولی اور آواز سمجھ میں نہ آتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم بہرے رہتے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ آواز کو سن کر ہی ہم اکثر شناخت کر لیتے ہیں کہ وہ کس چیز کی آواز ہے اور کس سمت سے آ رہی ہے، لیکن یہ قوت سامعہ کا کام نہیں، بلکہ یہ تجربے پر موقوف رہتا ہے۔ ہم کو سماعت کے بعد حاصل ہوتا ہے تجربہ، یعنی آواز کس سمت سے آ رہی ہے، یہ کام ہمارے تجربے پر منحصر ہے۔ لیکن آواز کیسی ہے، آواز جو آئی، کان کا کام کیا ہے؟ صرف آواز کو سننا اور دماغ تک پہنچا دینا، بس۔ باقی اس کے بعد کا کام دماغ کا ہے، وہ کام دماغ کرتا ہے۔ یعنی آواز کس سمت سے آ رہی ہے یہ تجربے پر ہی موقوف رہتا ہے، اور ہم کو سننے کے بعد یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور ہم بار بار کے تجربے سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں چیز کی آواز ایسی ہے، اور اسی پر ہم قیاس کرنے لگتے ہیں، اور اکثر لوگ اسی سے آواز کو پہچانتے ہیں۔ مانے ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو آپ کے کان کا کام صرف کیا ہے؟ میری آواز کو سننا اور دماغ تک پہنچا دینا، اور دماغ کا کام ہوتا ہے سمجھنے کا۔ لیکن پھر دماغ آواز کو پہچان بھی لیتا ہے، جب آپ کا کان میری آواز سنتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں، یعنی آپ فلاں شخص بول رہا ہے۔ یا موٹر گاڑی کی آواز سنی تو اس نے پہچان لیا کہ موٹر گاڑی جا رہی ہے، یا بس جا رہی ہے، یا ٹرین جا رہی ہے، وہ تفریق بھی کر لیتا ہے۔ روز روز سننے سے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، 2 آوازیں اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ آدمی فرق نہیں کر پاتا اور اس کو غلطی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی جانور کی آواز نکالے، مان لیجئے آپ کا کوئی ساتھی بیٹھا ہے درجے میں اور اچانک سے جانور کی آواز نکال دی تو آپ ڈر جائیں کہ ارے یہ کون سا جانور آ گیا، اور آپ کو غلطی ہو جائے، مان لیجیے اس نے کتے کی آواز نکالی تو آپ ڈر گئے اور جھانکنے لگے کہ یہ کلاس میں کتا کہاں سے آ گیا۔ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے کان سے سنا کتے کی جیسی آواز تھی، لیکن بولنے والا جب آنکھ نے اس کو دیکھ لیا کہ فلاں شخص بول رہا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں یہ کتے کی میمیکری کر رہا ہے، اس کی آواز نکال رہا ہے۔ سامعین کو عقل اور نقل میں فرق کرنے میں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی دوسرا کسی دوسرے کی آواز نکالتا ہے اس وقت، اور اسی طرح سمت پہچاننے میں بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے اور اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یعنی چنانچہ آواز جو ہوتی ہے کس سمت سے آ رہی ہے اس کو تھوڑا سے جو ہے دوسرے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے، یعنی دیکھ کر کہ فلاں شخص بول رہا ہے تو اس طرف سے آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ آنکھ بند کر کے اور کریں اور کان کو زیادہ مجبور کریں سمجھنے میں تو شاید آپ کو معلوم بھی کر لیں کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے۔
اسی طرح زلزلہ زمین کے بہت کم تشخیص میں آتی ہے، یعنی زلزلے کی آواز کس طرف سے آ رہی ہے، کہاں ہے، یہ بہت کم تشخیص میں آتا ہے۔ اب جو بڑے بڑے اچھے آلے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ایگزیکٹ حرکت اور ایگزیکٹ جگہ بھی بتا دیتے ہیں، یعنی اصل جگہ کس جگہ سے آ رہی ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اکثر اختلاف رہتا ہے اس میں، لیکن اب کی مشینیں جو آج کی لیٹسٹ ہیں وہ سب بتا دیتی ہیں۔ کوئی شخص شمال سے جنوب کو معلوم کرتا ہے، کوئی مشرق سے مغرب کو۔ الغرض صاحب آواز اور سمت آواز کا ادراک قدرتی نہیں ہے، یہ آپ کے تجربے پر منحصر ہے۔ آواز کے متعلق ایک حیرت افزا بات یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان شباہت و بشرے میں یعنی شکل میں شہورت میں ایک طرف ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہتی ہیں اور ان میں تھوڑی فرق بھی ہوتا ہے۔ کسی کی آواز قوی، کسی کی موٹی، کسی کی پتلی، کسی کا لہجہ کسی طرح، کسی کا الگ۔ اسی فرق کی وجہ سے ہم اور آپ لوگوں کی آواز میں تفریق کر لیتے ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس میں اپنی حکمت ظاہر کی ہے اور ہر انسان کی آواز کو دوسرے انسان کی آواز سے تھوڑے تفریق دی ہے تاکہ اس سے اس کی شناخت ہو سکے۔ اسی طرح زبان سے مختلف آوازوں کا پیدا کرنے کی قابلیت اگرچہ بعض حیوانات میں بھی ہے، مثال کے طور پر طوطا، مینا، لیکن انسان میں سب سے زیادہ یہ قابلیت اور صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسان اصوات مختلفہ کو اپنے خیالات کا قائم مقام بنایا اور انسان کو ناطق کہلایا، یعنی انسان ناطق کہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آواز سے بات کر سکتا ہے اور آواز کے ذریعے آواز نکال سکتا ہے اور پہچان بھی سکتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار اسی آواز سے اور زبان سے کر سکتا ہے۔ انسان نے اصوات مختلفہ کو اپنے خیالات کا قائم مقام بنایا اور ناطق کہلایا۔ نطق بڑی نعمت ہے، یعنی بولنا، زبان سے بولنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کی بدولت سے ہم باریک سے باریک خیالات اور اکثر کیفیتیں جو اس کے میرے یا آپ کے دل میں گزرتی ہیں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں۔ وہ کس کے ذریعے؟ صرف زبان کے ذریعے، یعنی نطق کے ذریعے اور سماعت کے ذریعے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو ہم اپنے احوال کو اتنی اچھی طریقے سے بیان بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بڑا وسیلہ ہے کہ علم و کمال کی ترقی کا یہی ذریعہ ہے۔ کیا سماعت؟ کوئی بول کے پڑھ رہا ہے اور ہم اگر بہرے ہیں تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اشاروں سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک ہم صحیح سالم حالت میں سمجھ لیتے ہیں۔ آج بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔